اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا حق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ میں ڈار کے مخالفین کو واضح پیغام۔ نون لیگ ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولے آئی ایم ایف کے ساتھ سینگ پھنسے ہوئے ہیں، پوری کوشش ہے کم وقت میں معاہدہ کر لیں۔ ڈار دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کر لی۔ روس سے تیل آنا جھوٹے شخص کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ بولے پارٹی کا شکریہ مجھے دوبارہ صدر منتخب کیا، جس دن نواز شریف آئے یہ امانت انہیں واپس کر دیں گے۔ دعا ہے نواز شریف آئیں، الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر اعظم بنے۔ باہمت مریم نواز بھی پارٹی کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں۔ ورکرز کنونشن میں مریم نواز سمیت تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب۔ شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل کنونشن میں آئے، نہ کوئی عہدہ ملا۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مشکل حالات میں پاکستان کو چلا کر دکھایا۔ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مریم نواز کا نون لیگ کنونشن سے خطاب، کہا نواز شریف کے 9 سال پاکستان سے نکال دیے جائیں تو پاکستان میں کچھ نہیں ہوا۔ اندھے انتقام کا نشانہ بننے کے باوجود صبر کیا، کبھی جلاؤ گھیراؤ کا نہیں کہا۔ ایمانداری کا بھاشن دینے والا کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں، قوم کے بچے جیل بھجوا دیے۔ تبدیلی لانے دھمکانے والے جہاں سے آئے وہیں چلے گئے۔ الیکشن اسی سال ہوں گے۔ ڈار ڈالر سمگلنگ روکنے میں ناکام، اعتراف بھی کر لیا۔ کا اسمگلنگ کم ہوئی ہے، رکی نہیں۔ پہلے گندم اور کھاد سمگل ہوتی تھی، اب ڈالر سمگل ہو رہا ہے۔ افغانستان میں سیاسی تبدیلی کی وجہ سے یورپ سے لاکھوں ڈالرز رک گئے۔ چین کو دیے گئے 1.30 ارب ڈالرز جلد دوبارہ مل جائیں گے۔ آئی ایم ایف سے نویں اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، جس کے باعث بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی تاخیر کا شکار ہوا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، کہا آئندہ سال 3.5% جی ڈی پی گروتھ کا ہدف بآسانی حاصل کر لیں گے۔ نااہلی کی سزا 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل منظور۔ بل کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص رکن پارلیمنٹ بننے کا اہل ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا نظر ثانی قانون سے صرف نواز شریف نہیں، دیگر افراد کو بھی فائدہ ہوگا۔ نواز شریف الیکشن مہم کی قیادت کریں گے۔ اسمبلی مدت بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ حکمران اتحاد وقت پر الیکشن چاہتا ہے۔ آئین کے مطابق معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے اسمبلی کی میعاد بڑھائی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی ترامیم کی مخالفت، کہا آج 5 سال تک کی نااہلی لا رہے ہیں، کل 1 سال تک لے آئیں گے۔ نواز شریف کو نااہل کر کے جو سفر روکا گیا تھا، اسی سال وہ سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا نون لیگ ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، آج سرخرو ہو گئے۔ جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جاوید لطیف کہتے ہیں نون لیگ مائنس نواز شریف الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ نواز شریف بہت برداشت کر رہے ہیں، لیکن جماعت مزید ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ 3 الیکشنز نواز شریف کے بغیر لڑے، مگر اب نہیں۔ جس کی بے گناہی کے سارے ثبوت آ چکے، اس کے ماتھے کی سیاہی دھو کیوں نہیں دیتے؟ سیاہی دھوتے ہو تو نواز شریف اگلے دن پاکستان ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 21 جون کو نیب راولپنڈی میں طلبی۔ کیس سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نوٹس میں کہا گیا بطور وزیر اعظم 108 تحائف ملے، 58 توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے گئے۔ ذاتی مفاد کے لیے کچھ تحائف غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھے، آج طلب کیا گیا مگر پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں بشرا بی بی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ 22 جون کے سمن جاری۔ القادر ٹرسٹ سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بھی 22 جون کو طلبی۔ اعظم خان کل شام سے لاپتہ ہیں، موبائل بند ہے۔ بھتیجے نے تھانہ کوہسار میں درخواست دی تھی۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئے۔ سٹیل ملز تعمیرات میں سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ اینٹی کرپشن نے شیخوپورہ میں مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ ایف آئی آر کے مطابق ایفکو سٹیل ملز کی تعمیر میں کمرشلائزیشن فیس قیمت میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ بلڈنگ پلان اور نقشے کی منظوری کے بغیر غیر قانونی تعمیر کی گئی۔ حماد اظہر اور میونسپل کمیٹی فیروز والا کے بلڈنگ انسپیکٹر حاجی محمد اقبال ایف آئی آر میں نامزد۔
پاکستانی ساحلوں پر طوفان ٹل گیا، بپرجوئے دور دور سے گزر گیا۔ طوفان کے جاتے جاتے اثرات، مختلف شہروں میں برسات، تھر پارکر میں طوفانی بارش، مختلف علاقوں میں سڑکیں ڈوب گئی، بدین اور ٹھٹھا میں بھی بارشیں۔ کراچی میں شدید گرمی، ساحلی پٹی سے کیمپوں میں آئے لوگوں کی گھروں کو واپسی شروع۔ بھارتی گجرات میں بپرجوئے نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ راجستھان اور دہلی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دی۔ کچھ لوگ کہتے تھے خاتون کی حکمرانی قبول نہیں، بے نظیر بھٹو انہی کے ووٹ سے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ وہ لوگ اس وقت بھی ہمارے اتحادی تھے، آج بھی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم ناکام رہے تو انہی کا خواجہ سرا کمیونٹی کا نمائندہ کامیاب بھی ہوا۔ ان مثالوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میئر کراچی کے الیکشن میں شکست پر جماعت اسلامی کا یوم سیاہ۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے پورا پاکستان پی پی کو مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے۔ میئر الیکشن میں جو کچھ ہوا تو جمہوریت نہیں، آمریت ہے۔ ہم عدالتوں اور سڑکوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ہرائیں گے۔ آج سے حق دو کراچی تحریک کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جلد بہت بڑے جلسے کا اعلان کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کراچی کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے، مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی، سیوریج کا نظام بہتر کریں گے، کراچی والوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ کراچی سندھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، دھرتی کے وارثوں کو یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا اب بوری بند لاشیں نہیں ملتی، بھتہ وصول نہیں ہوتا، ہڑتال نہیں ہوتی، سب سے زیادہ خرچ کراچی پر ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار نے جواب دیا، ہم تو مانتے ہیں لیکن آپ کا عمل بتائے گا کہ کراچی سندھ ہے یا نہیں۔ بولے فنڈز خرچ کرنے میں سندھ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ پچھلے سال کتوں کی نسل کشی پر 75 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کتے پریشان ہیں، یہ رقم خرچ کہاں ہوئی؟ والد کی طبیعت خراب ہوئی تو جیل انتظامیہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائی۔ مونی صلاحی کا کہنا ہے پروفیسر بلال محی الدین نے والد کو فون کر کے والد کا میڈیکل ریکارڈ منگوایا۔ ڈاکٹر کی وابستگی شاید کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ ہو، بطور ڈاکٹر والدہ سے ریکارڈ منگوایا، آج پتہ چلا ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک مریض کے خاندان سے میڈیکل ریکارڈ منگوانے کی اتنی بڑی سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ خواجہ آصف نے وائس چانسلرز کو ڈاکو کہنے پر معذرت کر لی، کہا اساتذہ کی عزت کرتے ہیں مگر یہ شعبہ بھی کرپشن سے پاک نہیں۔ میری تقریر کرپشن پر تھی، وائس چانسلرز کو ڈاکو کہہ کر تجاوز کیا، دل آزاری پر معذرت، ڈاکو لفظ کارروائی سے حذف کر دیں۔ سابق گورنر پنجاب اور معروف قانون دان لطیف کھوسا کے گھر پر فائرنگ، حملہ نے پستول اور رائفل سے 7 فائر کیے، ایک گولی گیراج میں موجود ڈرائیور کی ٹانگ میں لگی۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں 4 ماہ پہلے بیٹے پر فائرنگ ہوئی تھی، ملزمان اب تک نہیں پکڑے جا سکے۔ سپریم کورٹ بار نے فائرنگ کو آزادی اظہار رائے پر حملہ اور وکلا برادری کو دھمکی قرار دیا، کارروائی نہ ہوئی تو 19 جون کو ہڑتال کریں گے، بار کا اعلامیہ۔ عادل راجہ بھارتی ایجنٹ ہے، سربراہ پی ٹی آئی اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ 2 سابق وزرائے اعلیٰ اور چودھری فیض بھی آ کر بتائیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ان لوگوں کی جائیدادیں بیچ کر ریڈیو پاکستان بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اطلاعات فیروز جمال شاہ کا مطالبہ، کہا ایک وال آف شیم بنانی چاہیے تاکہ لوگ ان کی تصویروں پر انڈے ماریں۔ بلوچ ریجیمنٹل سینٹر ایبٹ آباد پر حملے کا مرکزی کردار شرپسند محمد فیصل شناخت کے بعد گرفتار، سہیل عباس کا بھائی کی شرپسندی کا اعتراف۔ 9 مئی سانحے کی پرزور مذمت، کہا میرا بھائی 1 سال سے چیئرمین پی ٹی آئی اور قیادت کی اشتعال انگیز زہریلی تقاریر سن رہا تھا، جو کارکنان ان کے لیے نکلے تھے آج انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، پاکستان کے ادارے خصوصاً پاکستان آرمی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، شرکا کا کہنا تھا سانحہ 9 مئی کے بعد پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جناح ہاؤس کے دورے پر آئے ہیں تاکہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ قائد کے گھر میں کی گئی تباہی کے مناظر دیکھ کر دل شدید افسردہ ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जमशुदा अजला में नौजवानों की माइनिंग ट्रेनिंग। बाजौर, मोहम्मद और खैबर के 50 नौजवानों ने 6 माही कोर्सेज मुकम्मल कर लिए। फ्रंटियर कोर नॉर्थ केपी ने FWO के ताउन से 2 मुख्तसर दौरानिये के कोर्सेज को स्पॉन्सर किया। फ्रंटियर कोर के तहत 15 जून से मजीद इजाफी तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। बाजौर, मोहम्मद, खैबर और चित्राल से 150 तलबा को इन कोर्सेज के लिए मुंतखब किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी, मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जिला कुपवाड़ा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को निशाना बनाया। खालिस्तान तहरीक आजादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा। अवतार सिंह खंडा की खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए गिरां कदर खिदमात की। भारतीय मीडिया का अवतार सिंह के ब्लड कैंसर में मुब्तला होने का प्रोपेगेंडा सिख बरादरी और करीबी रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया। इब्तदाई तिब्बी शवाहिद के मुताबिक अवतार सिंह को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बरतानिया में जहर दिया। पाकिस्तान आर्मी की बरतानिया में शानदार कारकर्दगी। नज़्म ज़ब्त और मिलिट्री ड्रिल के हवाले से पाकिस्तान आर्मी एक मुनफरिद मकाम रखती है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट बर्स्ट बरतानिया में मिलिट्री ड्रिल मयार जांचने के लिए सालाना इंटरनेशनल मुकाबले हुए। पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा फ्रांस। पेरिस में सदारती महल अलीजे में फ्रांसीसी सदर मखवा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन जंग, 2 तरफा ताल्लुकात, सलामती, दिफा और तवानाई पर बात हुई। मोहम्मद बिन सलमान अपने दौरे में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में 1 साल बाद वापसी का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल और मोहम्मद हरेरा के नामों पर गौर। कामरान गुलाम, वसीम जूनियर और जाहिद महमूद ड्रॉप हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल मंजूर होने के बाद भी वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का हतमी फैसला हुकूमत की इजाजत से मशरूत है। नजम सेठी कहते हैं वर्ल्ड कप का शेड्यूल मंजूरी के लिए आया हुआ है, लेकिन मंजूरी का इख्तियार बोर्ड के पास नहीं। कौमी फुटबॉल टीम को भारत जाने का NOC जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम सॉफ्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए 18 जून को मॉरिशस से भारत जाएगी। इवेंट 21 जून से 4 जुलाई तक बेंगलुरु में खेला जाएगा।